بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور کروڑوں لاکھوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام اصحاب پر۔ میرا عنوان ہے فکر آخرت۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اسے چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے۔ فکر آخرت سب سے بہترین امتحان ہے۔ مومن کی نظر آخرت پر رہے تو وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ فکر آخرت جواب دہی کا احساس نہ ہو تو پھر اس کے لیے گناہ و نیکی میں فرق نہیں رہتا۔ خدا کو جواب دینے کا احساس ہی انسان کو عروج انسانیت عطا کرتا ہے، اشرف المخلوقات میں شامل کرتا ہے۔ نبیوں کو متقیوں کو ہر وقت فکر آخرت، اللہ کا خوف طاری رہتا تھا۔ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے، پھر عمل کی دعوت دیتے، رات دن اسی فکر کوشش میں زندگی تمام کر دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ہر وقت امت کے لیے رویا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح رکھا گیا ہے، نوحہ کرنے والا۔ امت بھلے ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے لیکن وہ بلاتے رہے، آخر تک بلاتے رہے۔ اپنے بیٹے کو آخری وقت کشتی میں بیٹے کو بلائے، وہ نہ آنے پر رب سے دعا کر دی تو رب نے فرما دیا وہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ صرف کشتی میں 80 لوگ بیٹھے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، قوم کو بلاتے رہے، تو بہت تھوڑے لوگ ایمان والے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، فرعون جیسے ظالم بادشاہ اور اس کے درباریوں تک دین خدا پہنچایا۔ فرعون انکاری بنا جس کی سزا اللہ دنیا اور آخرت میں دے گا، دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اپنی قوم بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کئی بار ذکر فرمایا ہے۔ اسی ظالم فرعون کی بیوی بی بی آسیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں میں شامل فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ لوط علیہ السلام، جن کی بیوی کو انکار کرنے کی وجہ سے، ایمان سے ہٹنے کی وجہ سے نافرمانوں میں شامل فرمایا۔ فکر آخرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے رہے، ان کے والد دین سے انکار کر دیے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت کی طرف نہ لا سکے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والے بنائے اور دعوت دین کا کام کرنے والے بنائے۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ سارے عالم کے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔